کہ یہ بار بار صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ، اس کی شرح ہمیں یاد ہوگی تو نماز میں مزید لذت پیدا ہوگی، انشاءاللہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ سورۃ الناس ہے جی، ابتدائی 3 آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ قل اعوذ برب الناس، برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس۔ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ سنیں جی، صرف آپ سنیں، میں پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو صورتیں ہیں نا الحمدللہ اس کا تلفظ، زیر زبر پیش ماد اشارہ یہ ٹھیک ہو جائے تو سارے ساتھی غور سے سنیں اسے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جزاکم اللہ۔ قل، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ سورۃ الناس یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، اور ان صورتوں کو سورہ کافرون کو، سورہ فلق کو اور ناس کو رقیہ صورتیں، وہ صورتیں کہ جو دم کی جاتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے شان نزول کا اصل مقصد سورہ الفلق اور سورہ الناس کا مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تو اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 2 صورتوں کو نازل فرمایا۔ تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام پر یہ صورتیں نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر وہ صحابہ کرام گئے اور پرانے کنویں میں سے ایک چھوٹا سا پتلا تھا کہ جس کی سر کی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چند بال لے کر کے اس کے اندر یہ جو سوئی ہوتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ پیوست کی گئی اور اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو پھر وہ پتلا وہاں سے لے کر کے آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کے جب ان دونوں صورتوں کو پڑھا گیا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو پیارے پیغمبر کے بال تھے ان کو گرہ لگائی گئی تھی، جیسے جیسے یہ صورتیں پڑھی جاتی تھیں ان بالوں کی گرہ خود بخود کھلتی جاتی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی صورتوں کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرمائے، خواہ وہ جنات کا ہو، تعویذات کا ہو، یا وہ حسد کا جادو ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بھی آپ کو جادوگر نظر آئے اسے قتل کر دو، کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جب جادو سیکھتا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے۔ بڑے اس کے واقعات معروف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جادوگر ملا تھا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان فرماتی ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام تھے، آپ کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بیماری کی شدت بڑی بڑھ گئی تھی. تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہلکا پھلکا بخار ہوتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ آخری 2 سورتیں پڑھا کرتے. پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تھوڑا سا اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اس طرح کر کے ہاتھوں کو رگڑا کرتے اور اپنے پورے جسم کے اوپر اچھے طریقے سے پھیرا کرتے. اماں فرماتی ہیں کہ ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو شفا عطا فرمایا کرتے. لیکن جب مرض بڑھ گیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے تھے. اماں فرماتی ہیں میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتی اور برکت کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر دم کیا کرتی اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں آپ کے پورے جسم کے اوپر پھیر دیا کرتی اور اللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ عطا فرمایا کرتے، صحت عطا فرمایا کرتے. تو اب آئیں گے اس کی طرف. قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی. اور یاد رکھیں کہ لوگوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے. پریشانی آئے، مصیبت آئے، جیسے تیسے حالات آئے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ربوبیت کا وعدہ عالم ارواح میں لیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا الست بربکم، مجھے بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، حاجت روا ہے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں رب ہے اور پناہ حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. بعض لوگ تعویذات گلے میں ڈالتے ہیں، کسی سے کوئی نقش بنوایا، کسی سے کسی دھاگے کو دم کروایا، اس کے اوپر گرے لگائیں اور گلے میں ڈال لیا. وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے بچانے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعلق تمیما فقد اشرک، جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بچنا چاہیے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. شہنشاہ بھی اللہ ہے. اب بعض لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں شہنشاہ علی، شہنشاہ نقوی. ایسے نام رکھنے قرآن اور حدیث میں جائز نہیں ہے. قرآن نے منع فرمایا ہے. شہنشاہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہمارے ساتھی بعض دفعہ مذاق میں کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ شہنشاہ تو ٹھیک ہے، ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. مالک الناس، حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. الہ الناس، میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور یاد رکھیے لوگوں کا الہ، خالق، مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تعالی ہمیں آیات کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آمین ثم آمین. ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں جی. قل اعوذ برب الناس، اے نبی فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے. آمین.